بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، یہ پاکستان پینل کوڈ کا چپٹر نمبر 14 ہے اور یہ چپٹر نمبر 14 کا لیکچر نمبر 3 ہے۔ پریویس 2 لیکچرز میں ہم نے جن سیکشنز کو کور کیا تھا وہ ہیں سیکشن نمبر 268 سے لے کر 271 تک کے، اور آج کے لیکچر میں ہم جن سیکشنز کو کور کریں گے وہ ہیں سیکشن نمبر 272 سے لے کر 276 تک۔ اور اس چیپٹر کا جو ٹائٹل اگر ہم دیکھیں تو یہ بات کرتا ہے ان اوفینسز کی جو پبلک ہیلتھ سے، سیفٹی سے، کنوینئنس سے، ڈیسنسی اینڈ مورل سے ریلیٹڈ ہے۔ تو پریویس جو لیکچر تھا لیکچر نمبر 2، اس میں بھی ہم نے جو 3 سیکشنز کو کور کیا تھا وہ پبلک ہیلتھ کے حوالے سے تھے، اور آج کا بھی جو لیکچر ہے وہ بھی پبلک ہیلتھ کے حوالے سے ہے۔ یعنی آج کا یہ جو سیکشنز ہیں نا، ان کا جو فوکس ہے وہ کس کے اوپر ہے؟ فوڈ اور ڈرگز، یعنی جو میڈیسنس ہوتی ہے، اینڈ جو کنزیومر سیفٹی offenses ہوتے ہیں ان سے ریلیٹڈ ہے۔ یعنی یہ بیسیکلی کس چیز سے لنک ہے؟ یہ جو ہے ان کنزیومیبل جو پروڈکٹس ہوتی ہیں جن کو انسان جو ہے وہ اپنی جسم کے اندر ڈالتا ہے، جیسے فوڈ ہے یا میڈیسن ہے، اور اس کی جو پیورٹی ہوتی ہے، اتھینٹسٹی ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اور لا جو ہے یہ فوڈ اور ڈرگس کی جو اتھینٹسٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ یہ فوڈ، ڈرگس اینڈ کنزیومر کی جو سیفٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے، سیفٹی offenses سے ہے۔ اوکے، اب ہم دیکھتے ہیں کہ لا جو ہے وہ جو فوڈ ہے یا ڈرنک ہے اس کو اسپیشل پروٹیکشن کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ جو سیکشن نمبر 272 ہے یہ بات کرتا ہے ایڈلٹریشنز آف فوڈ اور ڈرنک انٹینڈڈ فار سیل۔ اس کا آنسر یہ ہے کہ دیکھیں جو انسان ہے نا وہ اپنی زندگی کے لیے کس کے اوپر جو ہے ڈیپینڈنٹ ہے؟ ہم فوڈ اور ڈرنک کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نا، پانی پیتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ جب کوئی بھی شخص کھانے یا پینے کی چیز کے اندر جو ہے ایسی ملاوٹ کرتا ہے جو اسے کیا بنا دیتا ہے، اسے اگر وہ نقصان دہ بنا دیتا ہے، تو وہ صرف کنزیومر کو دھوکہ نہیں دیتا بلکہ جو پبلک ہیلتھ ہے، جو ہم نے کہا نا کہ اس چیپٹر کے ٹائٹل میں کچھ امپورٹنٹ جو ٹرمز ہیں وہ یوز ہوئے ہیں، اس میں ایک جو ہے پبلک ہیلتھ ہے، تو یہ پبلک ہیلتھ کو بھی خطرے میں جو ہے وہ ڈال دیتا ہے۔ اس لیے یہ جو چیپٹر نمبر 14 ہے اس میں ڈیزیز offenses کے، یعنی پہلے جو سیکشنز ہم نے کور کی اس میں ہم نے ڈیزیز کے حوالے سے جو offenses تھے وہ اسٹڈی کیے۔ اب اس کے فوراً بعد ہیں یہ فوڈ ایڈلٹریشنس کے جو offenses ہیں ان کو رکھا گیا ہے، کیونکہ دونوں کا جو کامن آبجیکٹو ہے وہ کیا ہے؟ وہ پبلک ہیلتھ کا جو تحفظ ہے، یعنی جو پروٹیکشنس ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے۔ اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتا ہے کہ who ever adulterates، اب who ever میں صرف مینوفیکچرر، فیکٹری اونر، شاپ کیپر یا سپلائر ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر وہ شخص شامل ہیں جو ملاوٹ کرے، یعنی وہ اس سیکشن کے اسکوپ کے اندر جو ہے وہ آ سکتا ہے۔ اب ایڈلٹریٹس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس ایڈلٹریٹس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یعنی اگر کوئی جو ہے کسی چیز کو مکس کرنا، یا جو ہے اس میں یا آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ڈی بیسمنٹ کرنا۔ یعنی ڈی بیسمنٹ کا کیا مطلب ہے کہ کوئی ایک اصلی چیز ہے، اس کی کوالٹی گرانے کے لیے اگر اس میں سستی یا غیر معیاری چیز جو ہے وہ ملا دی جائے، ٹھیک ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو لال مرچیں ہوتی ہیں اس میں اینٹ کا جو بردہ ہوتا ہے وہ ملاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو سرخ اینٹ ہوتی ہے۔ یا آپ اس کو کہہ سکتے ہو کہ سبسٹیٹیوشن، جیسے کسی ایک اصلی انگریڈینٹ ہوتا ہے اس کو نکال کر جو ہے اس کی جگہ پہ ایک سستا انگریڈینٹ جو ہے ڈال دینا۔ فار ایگزامپل اگر لوگ آپ کو کہتے ہیں نا کہ یہ اصلی گھی ہے یا ویجیٹیبل آئل ہے، لیکن اس میں انہوں نے کیا ملایا ہوتا ہے؟ چربی ملائی ہوتی ہے، تو یہ سبسٹیٹیوشن ہے، اور یہ بھی ایڈلٹریٹس میں آتا ہے۔ اور سملرلی جو ایبسٹریکشنز ہیں وہ بھی جو ہے ایڈلٹریٹس میں آتا ہے، اور وہ کیسے کہ اوکے، وہ ایسے کہ اگر کوئی چیز ہے اس کا ایک جو مین انگریڈینٹس ہوتا ہے، فار ایگزامپل جو قیمتی حصہ ہوتا ہے اس کو نکال دیا جائے، جیسے دودھ کے اندر جو کریم یا مکھن ہوتا ہے اور جو ملائی ہوتی ہے، وہ اگر لوگ نکال کر جو ہے جو بچا ہوا پانی نما دودھ ہوتا ہے اس کو بیچنا، تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ایڈلٹریٹس کہتے ہیں۔
सो कहते हैं कि हु एवर एडल्ट्रेट्स, यानी जो कोई भी जो है मिक्सिंग करता है। अब देखें, हर मिक्सिंग जो है ला उसको टारगेट नहीं करता, वो इस सेक्शन के अंडर जो है ऑफेंस नहीं है, ठीक है। लेकिन सिर्फ वो वाली मिक्सिंग जो है एडल्ट्रेट्स में शुमार होगी जो प्रोडक्ट की जो प्योरिटी है उसको ख़राब करे, यानी फूड या ड्रिंक की जो असल क्वालिटी है उसको अगर करप्ट किया जाए। whoever any adulterates any article of food or drink, ठीक है। यानी यहाँ पे जो स्कोप है वो फूड और ड्रिंक तक और वाइड रखा गया है। मिसाल के तौर पर इसमें दूध भी शामिल है, इसमें घी भी शामिल है, पानी, जूस, जो मसाले हैं, मिठाई, कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इसमें जो हैं वो शामिल है। सो इज़ टू मेक सच आर्टिकल noxious is food or drink। अब वो क्या कहते हैं कि नॉक्शियस का क्या मतलब होता है कि अगर हेल्थ के लिए कोई चीज़ जो है वो नुकसानदेह हो, ठीक है, तो फिर उसको कहते हैं नॉक्शियस। यानी अगर कोई एडल्ट्रेट करके फूड या ड्रिंक में उसको ऐसा बनाता है उन आर्टिकल को या फूड या ड्रिंक को जो सेहत के लिए क्या हो, नॉक्शियस हो, यानी नुकसानदेह हो। यानी अगर दूध में से ऐसा केमिकल जो है मिलाया जाए जो इंसान की सेहत के लिए जो है हार्मफुल होते हैं, या कुकिंग ऑयल में लोग जो इंडस्ट्रियल सब्सटेंस हैं उसको मिक्स करते हैं, तो फिर उसकी वजह से जो फूड या ड्रिंक्स हैं वो क्या बन जाती हैं, वो नॉक्शियस बन जाती हैं। इंटेंडिंग टू सेल, यानी सेक्शन का जो टारगेट है वो क्या है, वो प्राइवेट कंजम्पशन नहीं है। क्या अगर आप अपने लिए जो है फूड या ड्रिंक्स में कोई मिलावट करते हैं, उसको एडल्ट्रेट्स करते हैं या उसको नुकसानदेह बनाते हैं और ख़ुद कंज्यूम करते हैं, तो भाई आपकी मर्ज़ी है, आपने जो करना है, ठीक है, प्राइवेट कंजम्पशन के लिए। लेकिन जो लॉ टारगेट करता है, लॉ किस चीज़ को टारगेट करता है, लॉ जो है ना वो टारगेट करता है जो मार्केट कंजम्पशन है ना उसको टारगेट करता है। तो वो ये कहता है कि मिलावट जो है वो सेल के मकसद से अगर वो की गई है तो फिर जो है लॉ उसको क्या करेगा, पनिशेबल करार लेगा। और ओके, सच आर्टिकल इज़ फूड और ड्रिंक, ठीक है, अगर उनका इरादा क्या हो, उसको फूड या ड्रिंक को सेल करने का हो, यानी यहाँ पे अभी इंटेंशन की बात हो रही है, यानी जो मंजरिया है वो शो हो रहा है, यानी अभी उन्होंने सेल नहीं किया, उसको क्या किया है, मेक किया है, ठीक है। यानी मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है। और knowing it to be likely that the same will be sold is food or drink, या जो है अगर उनका इंटेंशन नहीं है लेकिन उनको मालूम है कि ये क्या है, ये जो फूड है या जो ड्रिंक है ये आगे जाके क्या होने हैं, विल बी सोल्ड, यानी सेल होने हैं, ठीक है, एज अ फूड और ड्रिंक, तो फिर ऐसा जो शख्स होगा उसकी जो पनिशमेंट होगी वो क्या होगी, इम्प्रिजनमेंट होगी। इधर डिस्क्रिप्शन से मुराद ये है कि कोर्ट की डिस्क्रिप्शन के ऊपर है कि वो चाहे तो सिंपल इम्प्रिजनमेंट दे या चाहे तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट दे, जो एक्सटेंड हो सकती है, यानी मे एक्सटेंड टू 6 मंथ्स। और उसके साथ साथ जो है या तो उसके ऊपर फ़ाइन लगेगा जो एक्सटेंड हो सकता है 3000 रुपीज़ तक, और या जो है क्या होगा, बॉन्ड। अब आपका इस फ़ाइन के बारे में क्या ख्याल है कि ये 3000 रुपीज़ जो है ये इतनी डेंजरस अमल के ये जो पनिशमेंट है, ये जो फ़ाइन रखा गया है, क्या ये रीज़नेबल है या यहाँ पे भी रिफॉर्म्स जो है वो ज़रूरी है? तो आप अपना ओपिनियन जो है वो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं। यानी ये जो सेक्शन है ना ये बात करता है किसकी, मेकिंग की बात करता है, यानी जो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपने ये टर्म देखा भी है, यहाँ पे लिखा हुआ है ये मेक, ठीक है। तो ये किसके बारे में है, ये उन लोगों के ऊपर लगता है जो खुद यानी जो फूड है या जो ड्रिंक है उसमें केमिकल या कोई भी गलत चीज़ जो है वो मिला रहे होते हैं, यानी एडल्ट्रेटर, यानी सिंपली ये मैन्युफैक्चरर्स के बारे में है, ठीक है। और वो इस नीयत से यानी मेक करते हैं, बनाते हैं ताकि उनको जो है वो आगे सेल किया जा सके, या जो है अगर उनका अपना इंटेंशन नहीं है लेकिन तब भी उनको ये मालूम है कि ये क्या हो सकता है, आगे सेल हो सकता है, यानी जो लोग जो है जो होल सेलर्स को ऐसी चीज़ें जो है वो बेचते रहते हैं। अब यहाँ पे एक और भी चीज़ इम्पोर्टेंट है, ठीक है, पीपीसी तो इसको 3000 रुपीज़ फ़ाइन देता है ना। अब पाकिस्तान में जो वो है
جو پنجاب جس کو PFA کہتے ہیں، پنجاب فوڈ اتھارٹی، یا جو سندھ فوڈ اتھارٹی ہے، کہ ٹھیک ہے، اس طرح کی اسپیشل باڈیز جو ہیں وہ اور جو ایکٹ ہیں وہ بھی موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی موجود ہیں، اور یہ اسپیشل لاز ہیں۔ سو ان اسپیشل لاز کے انڈر جو ہے، اگر فار ایگزامپل کوئی فیکٹری ہے دودھ کی، یا یعنی کوئی بھی فیکٹری ہے، اگر وہ ڈرنک یا فوڈ میں جو ہے وہ کوئی ناکشس کیمیکل جو ہے وہ ملاتی ہیں، تو پھر جو PFA ہیں یا جو SFA ہیں، یعنی جو یہ سندھ فوڈ اتھارٹی ایکٹ ہے، ان کے اندر جو ہے ان کو یعنی 6 ماہ تک، 6 ماہ سے لے کر، یعنی 6 منتھ سے لے کر جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں امپریزنمنٹ تک، یعنی لائف امپریزنمنٹ تک ان کی پنشمنٹ جا سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کا جو فائن ہوتا ہے وہ کروڑوں روپے میں ہو سکتا ہے، کیونکہ جو اسپیشل لاس ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ ہمیشہ جو ہے جنرل لاپ کو کے اوپر جو ہے پریویل کرتا ہے۔ سو اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں سیکشن نمبر 273 ہے، یہ بات کرتا ہے سیل آف ناکشس فوڈ اور ڈرنک، یعنی یہ جو 272 ہے اور 273 ہے، یہ دونوں جو ہے اس میں انٹر کنیکٹڈ ہے، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں ایک ہی پرابلم کے دو مختلف جو سٹیجز ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے۔ یعنی جو سیکشن نمبر 272 ہے نا، یہ کوئی سوال پوچھتی ہے کہ فوڈ کو خراب یا ناکشس جو ہے وہ کس نے بنایا۔ آف کورس یہاں پہ مینشنس ہیں، یعنی جو میکرز ہیں، جو مینوفیکچررز ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو سیکشن نمبر 273 ہے وہ یہ کوشچن پوچھتی ہے کہ اس ناکشس فوڈ کو مارکیٹ تک کس نے پہنچایا۔ اب وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ سیلرز ہوتے ہیں۔ یعنی یہ فرق جو ہے ان دونوں میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ لا جو ہے وہ صرف جو مینوفیکچررز ہیں اس کو ٹارگٹ نہیں کرتا، بلکہ لا جو ہے وہ ان سیلرز کو بھی ٹارگٹ کرتا ہے جو جانتا ہے یہ فوڈ جو ہے وہ خراب ہے، اور پھر بھی کیا کرتا ہے، پبلک کو بیچتا ہے۔ سو جو سیکشن نمبر 272 ہے یہ کیا کرتا ہے، یہ فوڈ کی جو پیورٹی ہے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے، اور جو سیکشن نمبر 273 ہے یہ کنزیومر کو پروٹیکٹ کرتی ہے۔ یعنی جو پبلک ہیلتھ ہیں، پبلک ہیلتھ کو اگر خطرہ جو ہے وہ صرف ملاوٹ کرنے والے سے نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی نوئنگلی اس کو بیچتا ہے تو پھر بھی اس سے کیا ہوتا ہے، اس سے جو پبلک ہیلتھ ہے اس سے اس کو خطرہ جو ہے وہ کاز ہو سکتا ہے۔ سو اب یہ جو سیکشن ہے اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتا ہے کہ who ever okay whoever sells or offers or exposes for sales is food or drink، ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص ہے، یعنی جو whoever ہے، وہ کسی فوڈ یا ڈرنک کو کیا کرتا ہے، ایکچولی سیل کرتا ہے، یعنی وہ سیل کرنے میں اس کو کامیاب جو ہے وہ ہو گیا، یعنی ایکچوئل سیل جو ہے وہ ہو سکتی ہے، یعنی کسٹمر نے اس کو پیسے دیے اور جو پروڈکٹ ہیں اس کو ٹرانسفر ہو گیا، یعنی سیل ہو گیا۔ اور آفر فار سیل یعنی کہ یہاں پہ جو ہے جو ایکچوئل سیل ہے وہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ کیا منشن ہے، آفر ہے۔ اگر صرف جو ہے کسٹمر کو جو ہے اس نے آفر کر دی ہے کسی ایسی فوڈ یا ڈرنک کی جو ناکشس ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بھی جو ہے یہ یعنی اگر وہ جو کسٹمر ہے وہ اگر لینے سے انکار بھی کر دے، تب آپ کا جو آفر ہے وہ کیا ہو سکتا ہے، آپ کے اوپر کرمنل لائبلٹی جو ہے وہ امپوز کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور ایکسپوز فار سیل یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ پروڈکٹ کو سیل کے لیے جو ہے ڈسپلے کرنا، لوگ کرتے ہیں نا اپنے دکان کے باہر جو ہے یا دکان کے اندر جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ چیزوں کو ڈسپلے کرتے ہیں۔ سو اگر کوئی ایسا فوڈ یا آئٹم، فوڈ یا ڈرنک ہے جو ناکشس ہے، اگر کوئی جو سیلر ہے اس کو ڈسپلے بھی کر دیتا ہے، تو صرف جو یعنی ایکسپوز اس کا مطلب ہے ڈسپلے، تو صرف جو ڈسپلے ہے نا وہ بھی کیا کر سکتا ہے، کرمنل لائبلٹی جو ہے وہ ارائز کر سکتا ہے۔ مثلاً شاپ کے شیلف پر اگر کوئی رکھے یا کاؤنٹر پر رکھے یا مارکیٹ میں ڈسپلے کرے، ٹھیک ہے، یہاں بھی جو ایکچوئل سیل ہے اس کے وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو گئی ہو۔ از فوڈ اور ڈرنک، لازمی بات ہے آرٹیکل کو فوڈ یا ڈرنک کے طور پر جو ہے وہ پریزنٹ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کسٹمر جو ہے اسے کھانے پینے کی چیز سمجھ کر ہی پرچیز کر رہا ہو۔ اینی آرٹیکل، یعنی اب اینی آرٹیکل جہاں بھی اینی لفظ آتا ہے نام میں، تو اس کا اسکوپ آپ یہ سمجھیں کہ جو ہے یعنی اسکوپ وائڈ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اینی آرٹیکل سے مراد کیا ہو سکتا ہے، دودھ، جوس، مٹھائی، گوشت، بیکری آئٹمز، بوٹل ڈرنکس، یہ سب جو ہے اس میں آ سکتے ہیں، اچار یا کوئی اور بھی چیز ہے، ٹھیک ہے، مسالے وغیرہ۔
which has been rendered. ओके, यानी किसी ने उसे नॉक्शियस जो है बना दिया है। अब उसको नॉक्शियस कौन बनाएगा? ये बनाएंगे नहीं कि जो मेकिंग ये जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, ठीक है? यानी उन्होंने ऑलरेडी इसको बना दिया है, यानी डिलिबरेटली या किसी एक्ट के ज़रिए से, ठीक है? क्योंकि इस सेक्शन के अंडर जो मेकर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो क्या करते हैं? वो इंटेंशनली, नोइंगली उसको क्या करते हैं? मेक करते हैं फूड और ड्रिंक को इसी तरह। और हैज़ बीकम नॉक्शियस। अब यहाँ पे ये जो फ्रेज़ है ना, ये जो फ्रेज़ है, ये वाला, ये तो सेक्शन नंबर 272 से रेलेवेंट है, लेकिन ये वाला जो फ्रेज़ है ये 272 से डिफरेंट है। यानी यहाँ पे बात हो रही है फूड का ख़राब होना जो है वो ज़रूरी नहीं है कि किसी ने जानबूझ कर किया हो। 272 के अंदर यानी हैज़ बीन रेंडर, तो 272 के अंदर जो है इंटेंशनली और नोइंगली किया गया है ना, यहाँ पे हैज़ बीकम नॉक्शियस, यानी फूड जो है वो नेचुरली भी नॉक्शियस जो है वो बन सकता है। देखिए, अगर कोई चीज़ है वो सड़ जाए, उसमें कंटेमिनेशंस हो जाए या बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाए, तो उसकी वजह से जो फूड है वो क्या हो सकता है? वो नॉक्शियस बन सकता है ना। यानी किस तरह इसमें हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर गोश्त है किसी ने फ्रीज़ किया हुआ है और महीनों तक जो है यानी वो पड़ा हुआ है, और फ्रीज़र से जो है वो जो गोश्त है उसका रंग जो है वो काला हो गया या नीला हो गया, उससे बदबू आ रही है। या इस तरह अगर चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाएँ, यानी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एक्सपायर हो जाती हैं, उनकी एक लिमिटेड टाइम यूज़ होता है। सो इस तरह फूड जो है वो खुद भी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो एक महसूस वक्त के बाद जो है उसमें फंगस जो है वो लग जाती है, ठीक है? वो गल जाती है और वो खुराक या इस्तेमाल के काबिल जो है वो नहीं रहती, ठीक है? और इज़ इन अ स्टेट अनफिट फॉर फूड और ड्रिंक। यानी यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है? यहाँ पे बात जो है, ज़रूरी नहीं है कि खाने में ज़हर ही हो, लेकिन अगर कोई खाना जो है वो इंसान के इस्तेमाल के काबिल ही ना रहे, यानी अनफिट फॉर कंजम्पशंस हो, जैसे हमने कहा ना कि अगर कोई वो है एक्सपायर्ड आइटम्स हैं, यानी कैन्ड फूड है, या अगर आपने बाज़ार में जो है जो हलवाइयों की दुकानें होती हैं उसमें आपने बहुत सारी जो लोग होते हैं वहाँ देखा होगा कि मिठाइयों की दुकान होती हैं, उस पे जो है जो मक्खियाँ होती है वो बना रही होती हैं, ठीक है? तो वो क्या होती हैं? वो अनफिट फॉर फूड और ड्रिंक होती है, यानी अनफिट फॉर कंजम्पशन होती है। तो ये जो है, ये जो फ्रेज़ है, यानी ये भी जो है ये सेक्शन नंबर 273 के अंदर जो है ये क्रिमिनल लायबिलिटी जो है वो अराइज़ कर सकता है। नोइंग और हैविंग रीज़न टू बिलीव। अब ये जो रीज़न टू बिलीव है ये इसको सेक्शन नंबर ये पाकिस्तान पिनल कोड का 26 है, उसने डिफ़ाइन किया है कि रीज़न टू बिलीव जो है वो क्या होता है, ठीक है? यानी अगर एक प्रूडेंट माइंड जो है, एक प्रूडेंट इंसान जो है वो सर्कमस्टांसेस से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सके कि भई ये फूड जो है ये तो, या ड्रिंक जो है ये तो खाने पीने के काबिल नहीं है, ठीक है? तो फिर वो समझा जाएगा कि ये रीज़न टू बिलीव है। या तो उस शख्स को, ये जो हूएवर है जो सेल करता है, ऑफ़र करता है, ये एक्सपोज़ फॉर सेल चीज़ें करता है, उसको कंप्लीट नॉलेज हो कि ये क्या है, ये नॉक्शियस फॉर सेल है, ये वो है फॉर हेल्थ है। या जो है उसके पास क्या हो, रीज़न टू बिलीव हो। जैसे मैंने आपको मिसाल दी ना कि अगर कोई होटल है, उसके अंदर उसका जो फ्रीज़र है और उसमें उससे सड़ी सड़ी हुई बू जो है गोश्त की वो आ रही हो, और गोश्त का रंग जो है वो बिल्कुल नीला काला हो चुका हो, तो फिर वो जो दुकानदार है या जो होटल का मालिक है वो अदालत में ये तो नहीं कह सकता ना कि सर मुझे क्या पता था कि अंदर से तो गोश्त ख़राब हो गया है, ठीक है? अब यहाँ पे लाओ क्या कहेगा? लाओ ये कहेगा ना कि उसको ये तो नहीं कहेगा ना कि अच्छा चलो ठीक है, आपको मालूम नहीं था। तो लाओ तो ये कहेगा ना कि क्या आपको जो गोश्त का नीला काला रंग था वो नज़र नहीं आ रहा था? या उसकी जो बदबू थी वो आपको नहीं वो हो रही थी, महसूस हो रही थी, ठीक है? तो यहाँ पे एक जो नॉर्मल शख्स होता है, क्या होता है, उसके पास यानी जो रीज़न टू बिलीव है वो भी अगर मौजूद हो, यानी सर्कमस्टांसेस ऐसे हों, तब भी जो है वो क्रिमिनल लायबिलिटी अराइज़ होने के लिए काफ़ी है। ओके।
اگر اس کے پاس نالج ہو یا ریزن ٹو بلیو ہو دیٹ دا سیم، یعنی سیم مینس یہی فوڈ اور ڈرنک از نوکشیس از فوڈ اور ڈرنک، ٹھیک ہے، تو پھر ایسے شخص کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ امپریزنمنٹ ہوگی، جو ادھر ڈسکرپشن کی ہوگی. ادھر ڈسکرپشن سے مراد اگین وہی ہے کہ کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے کہ چاہے وہ ریگریس امپریزنمنٹ دیتی ہے یا جو ہے وہ سمپل امپریزنمنٹ دیتی ہے، جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہیں 6 months تک، یا اس کے اوپر جو ہے فائن بھی لگ سکتا ہے جو 3000 روپیز تک جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے، یا دونوں، یعنی پنشمنٹ جو ہے وہ دونوں کی، مینوفیکچررز اور سیلر دونوں کی جو ہے وہ کیا ہے، سیم ہے. دیکھیں جو وہ ہے نا دا لا آف سیلز اینڈ گڈز ایکٹ جو ہے وہ، اور جو کنٹریکٹ لا ہے، ان میں ایک امپورٹنٹ جو کنسیپٹ ہے وہ آپ نے ضرور جو ہے وہ سنا ہوگا، اس کو کہتے ہیں کاویاٹ ایمپٹور. یعنی اردو میں آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے کہ مشتری ہوشیار باش، یعنی لیٹ بائر بی ویئر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خریدار ہے نا اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے، یا وہ جو اپنا وہ جو بھی چیز جو ہے وہ خرید رہا ہے، یعنی یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرے، اس کو ٹھیک ٹھاک سے جو ہے اپنی تسلی کرے اور چیک کر لے. لیکن یہ جو سیکشن ہے یہاں پہ یہ بالکل جو ہے یہ کاویڈ ایمٹر کی بالکل الٹ ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ بات جو ہو رہی ہے نا، یہاں پہ بات ہو رہی ہے ایک لیگل مکسنگ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہے کاویئر وینڈیٹا. تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو لیجسلیچر ہے وہ کس کے اوپر رسپانسبلٹیز جو ہے وہ ڈال رہی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ سیلر بی ویئرز، یعنی جو بیچنے والا ہے نا، لیٹ دا سیلر بی ویئر، یعنی جو بیچنے والا ہے اسے خود ہوشیار جو ہے وہ رہنا چاہیے اور اس کو جو ہے ذمہ داری جو ہے وہ قبول کر لینی چاہیے. سو یوزولی تو یہ مکسنگ جو ہے یوز کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، بٹ اس کنٹیکسٹ میں جو لیجسلیچر ہے وہ کس کے اوپر رسپانسبلٹی ڈالتی ہے، وہ سیلرز کے اوپر جو ہے رسپانسبلٹی ڈالتی ہے. یعنی جو بیچنے والا ہے، جو سیلر ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیا کرے، وہ یہ جو فوڈ ہیں، ڈرنک ہے، اس کی جو فٹنس ہے اس کی گارنٹی دے. سو جو سیکشن نمبر 272 ہے اس کا جو فوکس ہے یعنی وہ کریشن یا پریپریشن، یعنی جو بیک اینڈ فیکٹری اونرز یا لیبرز ہوتے ہیں نا ان کے اوپر ہے. اور 273 جو ہے اس کا فوکس جو ہے ڈسٹریبیوشنز یا مارکیٹنگ یا جو فرنٹ اینڈ جو ہوٹلز ہوتے ہیں، ریسٹورینٹس ہوتے ہیں، یا جو شاپس ہوتے ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ ہوتا ہے. سو اب ہم دیکھتے ہیں اپنا جو نیو سیکشن ہے اگلا، وہ ہے 274، اور وہ بات کرتا ہے ایڈلٹریشنز آف ڈرگز. دیکھیں یہ جو سیکشن نمبر 274 ہے نا، ایڈلٹریشنز آف ڈرگز، جو سیکشن نمبر 272 اور 273 میں ہم نے دیکھا کہ یہ کس کے بارے میں تھی، فوڈ سیفٹی کے بارے میں تھی. تو جو سیکشن نمبر 274 سے لے کر جو 276 تک کی 3 سیکشنز ہیں نا، یہ سیم اسی پرنسپل کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن اس کو اپلائی کرتے ہیں کس کے اوپر، ڈرگس کے اوپر، یعنی کہ میڈیسنز کے اوپر جو ہے وہ اپلائی کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو لیجسلیچر ہے اس کا جو کنسرن ہے نا وہ زیادہ سیریس ہے، اور وہ اس وجہ سے زیادہ سیریس ہے کیونکہ جو فوڈ ہے نا وہ تو انسان اپنی مرضی سے کھاتا ہے، لیکن جو میڈیسنس ہوتی ہے وہ تو انسان مجبوری میں کھاتا ہے نا، بیماری میں، درد میں، یا ایمرجنسی کی حالت میں. سو پیشنٹس، ڈاکٹر، جو فارماسسٹ یا جو میڈیسن مینوفیکچررز ہوتے ہیں وہ یعنی پیشنٹ کیا کرتے ہیں ان کے اوپر جو ہے ٹرسٹ کرتے ہیں نا. سو سیکشن جو 274 ہے اصل میں یہ اسی ٹرسٹ کو جو ہے پروٹیکٹ کرتا ہے. سو یہ جو سیکشن ہے یہ کہتا ہے کہ who ever adulterates any drug or medical preparation and اوکے یہاں تک دیکھتے ہیں. سو یہ جو سیکشن ہے یہ سیم وہی فریز یوز ہوا ہے، لیکن اوپر کے سیکشن میں یہاں بھی کیا چیز تھی یہاں پہ فوڈ اور وغیرہ اس کی بات ہو رہی تھی، کیونکہ ڈرنک کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے. دیکھیں جو خوراک ہے، فوڈ ہیں، یا جو دوائی ہے، ڈرگ ہیں، اس میں جو لیگل ڈفرینس ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ جو یہ یہاں پہ مینشن ہے نا ڈرگ اور میڈیکل پریپریشن، یعنی جو ڈرگ اور میڈیکل پریپریشن ہے اس کا مطلب صرف ایلوپیتھک گولیاں نہیں ہے یا کیپسولز وغیرہ اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ اس میں ہر وہ سبسٹنس شامل ہیں
جو انسان جو ہے یا جو جانور ہے اس کی بیماری کے علاج کے لیے یا اس کی جو پریونشن ہے اس کے لیے، یعنی زخم وغیرہ کے لیے یا اس کی ڈائگنوسس کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی اس میں سیرپ بھی شامل ہیں جو ہم پیتے ہیں، انجیکشنز بھی شامل ہیں، آئنمنٹس بھی شامل ہیں جیسے مرہم، اور یہاں تک کہ جو سرجیکل آئٹمس ہیں نا وہ بھی جو ہے وہ اس میں شامل ہیں. In such a manner is to lessen the efficacy or change the operation of such drug or medical preparation. یہاں کس چیز کے اوپر بات ہو رہی ہے؟ یہاں جو ہے بات ہو رہی ہے وہ یہ ہے لیسن دا ایفیشیسی، یعنی اس کا اثر جو ہے اس کو کم کرنا، اور دوسری کیا چیز ہے، اور چینج دا آپریشن. اب لیسن دا ایفیشیسی اس کا یہ مطلب ہے کہ فار ایگزامپل اگر ایک کیپسول ہے 500 mg کا، اب اس میں جو ہے یعنی ہونا چاہیے تھا کہ اس کیپسول میں 500 mg جو سالٹ ہے وہ یوز ہو، ٹھیک ہے. اب جو مینوفیکچرر ہے یا مطلب کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن پرٹیکولرلی جو مینوفیکچرر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ منافع کمانے کے لیے اس میں صرف جو 50 mg ہے وہ سالٹ ڈالتا ہے، اور باقی جو 450 mg ہے وہ اس میں آپ یہ ازیوم کریں کہ اس میں نا جو سفید چونا ہوتا ہے، چھاک ہوتا ہے، وہ ملا دیتا ہے. اب جو چاک ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ اتنا خطرناک تو نہیں ہے کہ کسی کی جان چلی جائے، یعنی انسان مر جائے، ٹھیک ہے، وہ اس طرح نوکشس نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ سے کیا ہوا، اس کی وجہ سے جو ڈرگ ہے یا جو میڈیکل پریپریشن ہے اس کی جو ایفیشیسی ہے وہ کیا ہوئی، وہ لیسن ہو گئی. یا چینج دا آپریشن، یعنی اگر دوائی کا جسم پر جو اس کا جو اثر ہوتا ہے، یعنی کام کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ بدل جائے. مثلاً کوئی ایسی ملاوٹ کرنا جس سے جو بلڈ پریشر ہے وہ کم کرنے والی گولی جو ہے الٹا کیا کرتی ہے، فار ایگزامپل بلڈ پریشر کو نا مزید الٹا بڑھا دیتی ہے. تو پھر یہ کیا ہو جائے گا، یعنی اس ڈرگ کا یا اس میڈیکل آپریشن کا چینج دا آپریشن ہو جائے گا، ٹھیک ہے، الٹا اثر ہونا شروع ہو جائے گا. اب سچ ڈرگ اور میڈیکل پریپریشنز اور ٹو میک اٹ نوکشیس. اب یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، یہاں پہ سیم اسی نوکشیس کی بات ہو رہی ہے کہ اگر جو ہے جو ملاوٹ ہے وہ ایسی ہے جو دوائی کی ایفیشیسی کم کرنے کے ساتھ ساتھ اگر اسی فزیکل طور پہ جو ہے اس کو ہارمفل یعنی نوکشیس بناتا ہے، زہریلا بناتا ہے، یعنی انفیکشن کاز کرتا ہے، یا انسانی جسم کے لیے اگر وہ ڈیڈلی ثابت ہو سکتا ہے، تو وہ بھی جو ہے اس سیکشن کے انڈر 274 کے اندر جو ہے وہ کور ہے. Intending that it shall be sold or used for, or knowing it to be likely that it will be sold or used for any medical purposes. Okay. یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے، اگین جو ہے یہاں پہ یہ منزیا کا پریس ہے، ٹھیک ہے، بات ہو رہی ہے منزیا کی یعنی انٹینشن کی، اور نالج کا جو ایلیمنٹ ہے اس کی، یعنی بات ہو رہی ہے کس کی، انٹینشن ٹو سیل کی، یعنی یوز کی. یعنی اگر یہ جو ہو ایور ہے جو اکیوزڈ ہے اس کی نیت کیا ہے، اس کی نیت جو ہے اس ملاوٹ شدہ دوائی کو یا جو میڈیکل پرپس کے لیے یوز ہو رہی ہے مارکیٹ میں جو ہے وہ کیا اس کا انٹینشن کیا ہے کہ اس کو جو ہے وہ مارکیٹ میں سپلائی کرے. یا اگر اس کا انٹینشن مکمل طور پر یہ نہیں ہے تو پھر وہ کیا ہے، یعنی اس کے پاس اگر یہ نالج بھی ہے کہ اگر فار ایگزامپل اگر کوئی لیبارٹری ہے اور اس کا جو لیبر ہے یا کیمیکل سپلائر ہے وہ بیک اینڈ پر بیٹھ کر جو ہے جو را مٹیریل ہے اس میں ملاوٹ کر رہا ہے، تو وہ یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ بھئی میں نے تو مریض کو گولی نہیں بیچی، ٹھیک ہے، یعنی میں تو سیلر نہیں ہوں. تو پھر جو لا ہے وہ کیا کہتا ہے، لا اس کو یہی کہتا ہے نا کہ آپ کے پاس نالج تو تھا نا کہ یہ جو را مٹیریل آپ بنا رہے ہو یہ کیا ہے، یہ آخرکار جو عام سٹیزنس ہوتے ہیں ان کا جو علاج ہوتا ہے، یعنی ان کا جو یہاں پہ مینشن ہے جو میڈیسنل جو پرپزز ہے ان کے لیے یوز ہونا ہے نا، ٹھیک ہے. اس کو علم تو تھا نا کہ وہ جو کچھ پیچھے بیٹھ کے جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے، اس کو آخر پتہ تو ہوتا ہے کہ یہ آگے جا کے کہاں جانا ہے، کس مقصد کے لیے جو ہے یہ یوز ہونا ہے. لہٰذا جو بیک اینڈ فیکٹری سے لے کر یہ فرنٹ اینڈ سپلائر ہے نا، وہ سب جو ہے وہ اس سیکشنز کے اندر جو ہے وہ لائبل ہے، ٹھیک ہے. As if it had not undergone such adulteration
یعنی یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ یہاں پہ بات ہو رہی ہے ڈسپشن کی، یعنی ڈسپشن پہ جو ایلیمنٹ ہے اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی ہیڈ ناٹ انڈر گون، یعنی آپ نے سوری جو ہو ایور ہے اس نے کیا کیا ہے، وہ جو ہے اس کا مقصد جو ہے دھوکہ دینا ہے، یعنی وہ جو ملاوٹ شدہ جو ڈرگس ہیں یا جو میڈیکل پریپریشنز کا جو کچھ بھی ہے وہ اس کو مارکیٹ میں ایسے سپلائی کر رہا ہے، ایسے پریزنٹ کر رہا ہے جیسے وہ جو ہے بالکل اصلی اور جو پاک ہے، یعنی ان ایڈلٹریٹ ہے، ٹھیک ہے۔ سو یہی ان کی جو پیکنگ ہوتی ہے، پیکنگ اور اس کا جو اس کی جو برانڈنگ ہوتی ہے وہ بالکل کیسی ہوتی ہے، اوریجنل کی طرح، یعنی ہائی کوالٹی کی دوائی کی طرح ہوتی ہے، تاکہ جو خریدار ہے اس کو کانوں کان خبر بھی نہ ہو کہ یہ کیا ہے، یہ ایڈلٹرس ہے۔ تو پھر ایسا جو شخص ہوگا اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی، امپریزنمنٹ آف ایدر ڈسکرپشنز جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 6 months تک، اور اس کے اوپر جو ہے فائن بھی لگ سکتا ہے 30,000 روپیز تک، یا دونوں جو ہے اس کے اوپر لگ سکتے ہیں۔ دیکھیے جو یہ جو سیکشن ہے نا 274، یہ جو پاکستان کنسٹیٹیوشن کا آرٹیکل نمبر 9 ہے نا، جو رائٹ ٹو لائف کی بات کرتا ہے، یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص ہے وہ دوائیوں میں ملاوٹ جو ہے وہ کرتا ہے، تو دوائیوں میں ملاوٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے انسانی جو زندگی ہے اس کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہے۔ سو جو سپریم کورٹ ہے نا اس نے اپنے کئی جو کیسز ہیں اس میں جو ہے جو یعنی پنجاب میڈیکل اسٹور کیس پرٹیکولرلی اگر ہم اس کی بات کریں تو اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پر جو ہے یہ مینشن کیا ہے سو موٹو ایکشنز کے ذریعے سے، اور یہ کہا ہے کہ جو لوگ نقلی دوائیں بیچتے ہیں نا وہ آرٹیکل جو 9 ہے کنسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کی جو ہے وائلیشن ہے۔ اور سملرلی اگر ہم دیکھیں نا اس کا جو ایڈلٹریشن آف ڈرگس کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے پاکستان کا ایک اسپیشل لا بھی ہے جو ہے دا ڈرگس ایکٹ 1976 کا، 1976، تو وہ بھی جو ہے وہ یہ ایڈلٹریشن ڈرگس جو ہے اس کو ڈیفائن کرتا ہے، تو اس کو دیکھتے ہیں۔ سو یہ ہمارے پاس ہے دا ڈرگ ایکٹ 1976، ٹھیک ہے۔ یہ اس کا جو آرٹیکل نمبر یہ 3A جو ہے، یہ جو ڈیفینیشن کلاس ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو، یہ ایڈلٹریٹڈ ڈرگس کو ڈیفائن کرتا ہے، اور یہ کافی ڈیٹیل ڈیفینیشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے کہ ایڈلٹریٹڈ ڈرگس جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، کیا کیا چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہیں۔ اور سملرلی یہ ڈرگ کو بھی ڈیفائن کرتا ہے کہ ڈرگ کیا چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کہ کوئی بھی سبسٹینس مکسچر اب سبسٹینس جو ہے جو مینوفیکچر سالٹ اسٹور ہوتی ہے، سیل ہوتی ہے، کس چیز کے لیے، انٹرنل اور ایکسٹرنل یوز ان دا ٹریٹمنٹ میٹیگیشن پریونشن ڈائگنوسس آف ڈیزیز اینڈ اب نارمل فزیکل اسٹیٹ، یہ ان ڈیٹیل ڈیفینیشن جو ہے یہ ڈرگ کی بھی پرووائڈ کرتا ہے۔ اور سملرلی اس کا جو سیکشن نمبر 23 ہے، یہ جو ہے اس کے انڈر جو ہے یہ امپورٹ، مینوفیکچرنگ یا جو سیل آف ڈرگس ہیں وہ کیا ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چیپٹر نمبر کی ہے، یہ ان ایکٹ سے کیا کرتا ہے، پروہیبٹ جو ہے وہ قرار دیتا ہے۔ سو اگر کوئی بھی شخص جو ہے جیسے ہم نے کہا نا کہ سیکشن نمبر اس میں سیکشن نمبر 274 میں ہم نے بات کی، جو فار ایگزامپل اگر کوئی میکرز ہیں، مینوفیکچررز ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی جو چونکہ اس حوالے سے اسپیشل لا بھی موجود ہے، تو پھر اسپیشل لا کا جو سیکشن نمبر 27 ہے اس کا، وہ جو ہے وہ پینلٹیز جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے۔ یہ چیپٹر نمبر 4 ہے اس کا، یہ آفینسز، پینلٹیز اینڈ پروسیجر بتاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے وہ کیا کرے گا، ایکسپورٹ کرے گا، امپورٹ کرے گا، مینوفیکچر فار سیلز کرے گا یعنی ڈرگس کو، تو اس شخص کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی، اس کی جو پنشمنٹ ہوگی پنشیبل ود امپریزنمنٹ فار ٹرم وچ شل ناٹ بی لیس دین 3 ایئرس، 3 ایئر سے کم تو کسی صورت اس کی پنشمنٹ نہیں ہوگی لاء کے اکارڈنگلی، اور جو میکسیمم پنشمنٹ ہے وہ کتنی ہے، مور دین 10 ایئرس، ٹھیک ہے، یعنی وہ زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے اس کی کتنی ہے، 10 سال تک جو ہے وہ ہے، اینڈ وتھ فائن اینڈ مے ایکسٹینڈ ٹو 1 lakh روپیز، اور جو فائن ہے وہ 1 lakh روپیز تک جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے۔ اور اس کا جو پروسیجر ہے یعنی جو کیس ہوگا وہ کہاں پہ چلایا جاتا ہے، پرووائڈیڈ دیٹ دا ڈرگس کوڈ میں، یعنی جو ڈرگس کوڈ ہوتی ہے نا، جو اسپیشل کورس ہوتی ہے اسپیشل سبجیکٹ کی میٹر کے اوپر، تو ایسے جو پھر کیسز ہوتے ہیں وہ اسپیشل کورس میں جو ہے یہ چلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
سو جب بھی کوئی اسپیشل لا جو ہے وہ موجود ہوتا ہے تو اسپیشل لا جو ہے وہ پریویل کرتا ہے جنرل لا کے اوپر. سو PPC جو ہے وہ کیا ہے، وہ ایک جنرل لا ہے، ٹھیک ہے. وہ اس کی پنشمنٹ جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ نسبتاً کم ہے. لیکن اگر اسپیشل لا نے اس کی اسی ایکٹ کی جو ہے کوئی پنشمنٹ دی ہو تو پھر جو اسپیشل لا ہے وہ کیا کرے گا، وہ پریویل کرتا ہے. سو اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں جو سیکشن نمبر 275 ہے، یہ بات کرتا ہے سیل آف ایڈلٹریٹڈ ڈرگس کی. یعنی کس چیز کی بات ہو رہا ہے، اس کی سیل کی بات ہو رہی ہے. یہاں کس چیز کی بات ہو رہی تھی، یہاں پہ مینوفیکچرنگ کی بات ہو رہی تھی، ٹھیک ہے. یعنی یہ جو سیکشن ہے 275 پاکستان پینل کوڈ کا، یہ جو فارما انڈسٹری ہے نا، اس کا جو سپلائی چین ہے، اس کے جو اہم پارٹس ہوتے ہیں نا، فار ایگزامپل جو میڈیکل سٹورز ہوتے ہیں، ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں، ہول سیل ڈیلرز ہوتے ہیں، یا جو ڈسپنسریز ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. اس میں مینشن بھی ہے یہاں پہ اس یا یہ تو یہ جو ڈسپنسریز وغیرہ ہوتی ہیں، یہ جو سیلرز ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے یہ اپلائی ہوتے ہیں. جبکہ جو 274 کا وہ کس کے اوپر، وہ جو دوائی بنانے والے ہوتے ہیں، یعنی جو مینوفیکچررز ہیں، ان کے اوپر جو ہے اپلائی ہوتا تھا. یعنی ان دونوں سیکشنز میں سیم وہی ریلیشن شپ ہیں جو سیکشن نمبر 272 اور 273 کے بیچ میں جو تھا، یہ جو فوڈ offences تھے ان کے بیچ میں تھا. سو یہ جو سیکشن ہے یہ کہتا ہے کہ ہو ایور knowing any drugs or medical preparations to have been adulterate. یعنی سیم وہی بات ہو رہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے یہاں پہ کون ہو سکتا ہے، کوئی ڈسٹریبیوٹر، ہول سیلر، فارماسسٹ، کیمسٹ یا ڈسپنسری آپریٹر جو ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. یہاں پہ ضروری کیا چیز ہے کہ ان کو نالج ہو. یعنی اکیوز جو ہے اس کو کس چیز کا علم ہو، ایڈلٹریشن کا اس کو جو ہے وہ علم ہو کہ کوئی ڈرگ یا جو میڈیکل پریپریشن ہے وہ کیا ہے، وہ ایڈلٹریٹڈ ہے. In such a manner is to lessen its efficacy, to change its operation, same or to render its noxious. ٹھیک ہے، یہ سیم وہی کنسپٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہے. سو یہ جو ڈرگس ہیں، یہ جو میڈیکل پریپریشن ہے، یعنی اس میں تو کوئی بھی چیز آ سکتی ہے نا. اگین میں نے کہا کہ جہاں اینی آئے گا تو اسکوپ جو ہے وائڈ ہو جائے گا. یعنی ٹیبلٹ، سیرپ، کیپسول، انجیکشن، ویکسینز، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس میں ہو سکتی ہے. یعنی ہیو بین ایڈلٹریٹڈ کا مطلب کیا ہے کہ پہلے سے جو ہے وہ ایڈلٹریٹڈ تھی، لیکن اس کے جو ہو ایور ہے اس کے نالج میں یہ بات ہے. یا تو ہے جو ایفیشیسی اگر کم کی گئی ہے، یعنی اس کی جو ٹریٹمنٹ کی جو پاور ہے وہ کم کر دی گئی ہے، ٹھیک ہے. یعنی جو اینٹی بایوٹکس ہیں فار ایگزامپل، اگر اس میں کوئی ایکٹیو انگریڈینٹس جو ہے وہ کم کر دیا گیا ہے، تو پھر پیشنٹ جو ہے اگر وہ میڈیسن لے بھی رہا ہے تو پھر جو اس کے لیے جو ریکوائر تھیراپیوٹک افیکٹ ہیں وہ تو اس کو نہیں مل رہا نا. یا ٹو چینج اٹس آپریشن، یعنی ڈرگ کا جو ایکسپیکٹڈ افیکٹ ہے وہ بدل گیا ہو. جیسے اوپر ہم نے ایگزامپل دی کہ اگر ایک دوائی ہے وہ جو ہے کسی ایک پرپز کے لیے اس کو دینی ضروری تھی، لیکن پرپز اس کا الٹا ہے. یعنی اگر اس کا بلڈ پریشر لو کرنے کی دوائی ہو، لیکن اس کا آپریشن جو ہے وہ اس طرح چینج کر لیا گیا ہو کہ وہ الٹا جو ہے بلڈ پریشر کو مزید جو ہے وہ بڑھا رہی ہے. اور ٹو رینڈر اٹس نوشیس، یعنی کہ اگر وہ کیا کری ہو، ڈرگ جو ہے ہارمفل یا ڈینجرس جو ہے وہ بن گئی ہو. فار ایگزامپل اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ اگر وہ ایکسپائرس ہو گئی ہو. سیلز دا سیم، یعنی کسٹمر کو وہ میڈیکل جو ہے میڈیسن جو ہے وہ ٹرانسفر کر دی گئی ہے. یعنی یہاں پہ جو ایکٹ ہے نا، جو فزیکل ایکٹ ہے، وہ کیا ہے، وہ پرفارم ہو چکا ہے. یہ سیلز ہمیں کیا بتاتا ہے کہ ہو ایور نے جو کام ہے وہ کر دکھائے، ٹھیک ہے، اپنا کام. اور آفرز اور ایکسپوزز اٹ فار سیل، یا کیا کرتا ہے، کسی کو آفر کرتا ہے، بھلے وہ جس کو آفر کر رہا ہے اس نے اگر آفر ایکسیپٹ نہیں بھی کی، لیکن اس کا جو آفر کرنا ہے یہ اس کو کرمنل لائبلٹی کے اندر جو ہے وہ لے آتا ہے. اور ایشو اٹ فرام اور ایشو اٹ فرام اینی ڈسپنسری، یعنی یہ کس چیز کی بات ہو رہے ہیں یہاں پہ، جو ڈسپنسری سے پیشنٹس جو ہے نا، یعنی ڈسپنسری سے پیشنٹس کو جو میڈیسن ہے وہ ایشو کرنا جو ہے وہ بھی اس میں جو ہے وہ کور ہے. کس چیز کے لیے؟ فار میڈیسنل پرپزز کے لیے. یعنی اس کا مقصد جو ہے وہ اگین سیم یہی کلاس جو ہے ہم نے یہاں پر بھی دیکھا تھا کہ اس کا جو پرپز ہے وہ کیا ہو، میڈیسنل پرپز ہو. از ایڈلٹریٹڈ، یعنی یہ یہاں پہ بات کس چیز کی ہو رہی ہے، اگین یہاں پہ سیم یہی ٹرمز یوز ہوئے تھے اور ہم نے بات کی تھی
کہ یہ کس کو شو کرتا ہے؟ ڈسپشن کو شو کرتا ہے. یعنی جو ہو ایور ہے اس کے نالج میں یہ بات ہے، اور اس کا جو پرپز ہے، اگر وہ آگے جو ہے کسی کو وہ کرتا ہے، آفر کرتا ہے، سیل کرتا ہے، یا ایون کہ ایکسپوز بھی کرتا ہے، یعنی اگر وہ اپنی ڈسپینسری میڈیکل جو اسٹور ہوتا ہے اس میں ڈسپلے کرتا ہے، ٹھیک ہے، شیلف کے اوپر. اس طرح اس کو وہ کرتا ہے جیسے یہ جو ہے ان ایڈلٹریٹڈ ہے، یعنی بالکل کہ بالکل یہ جو ہے جنون میڈیسنس ہے، لیکن اکیوز جانتا ہے، یہ جو ہو ایور ہے وہ جانتا ہے کہ ایسا ہے نہیں، اسے اندر اندر سب معلوم ہے کہ ایسا نہیں ہے. اور causes it to be used for medicinal purposes، یعنی یہاں پہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے کہ وہ جو میڈیسنس ہیں اگر وہ کسی اور کے ذریعے سے بھی جو ہے ان میڈیسنل پرپزز بائی اینی پرسن ناٹ نوئنگ آف دا ایڈلٹریشنس، یعنی اگر اس کو یہ مطلب یہ نہیں پتہ نا کہ یہ جو میڈیسنس ہیں یہ ایڈلٹریٹڈ ہے، لیکن یہ ہو ایور تو جانتا ہے نا، اور یہ کیا کرتا ہے، یہ اس اینی پرسن کے ذریعے سے بھی جو ہے اس کو ایز اے میڈیسنل پرپز کے لیے جو ہے کسی کو یعنی یوز کرواتا ہے، کاز کرواتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی جو وکٹم ہے اس کو ایڈلٹریشن کا علم جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی اکثر جو پیشنٹس ہوتے ہیں اس کو واقعی علم ہی نہیں ہوتا نا، اس لیے جو لا ہے وہ ان کی جو ویلیبلٹی ہے ان کو ریکگنائز کرتا ہے. تو ایسا جو ہو ایور ہوگا اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ امپریزنمنٹ ہوگی، ادھر ڈسکرپشن کورٹ کی ڈسکریشن کے اوپر ہے، جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 6 منتھ تک، فائن بھی لگ سکتا ہے جو 3000 روپیز تک ہے، یا دونوں جو ہے وہ اس کے اوپر لگ سکتے ہیں. یعنی یہ جو سیکشن ہے نا یہ کیا کرتا ہے، یہ جو ہے اس شخص کو بھی کرمنلی لائبل ٹھہراتا ہے، یہ جو تھرڈ پارٹی ہارم ہوتا ہے. یعنی یہاں پہ جو لا کیا کرتا ہے، یہ ایکسٹینڈڈ لائبلٹی کا کنسیپٹ جو ہے وہ دیتا ہے. یعنی یہاں پہ لا یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی جو ہے کسی کو جو ڈرگس ہیں، جو دوائی ہے وہ کھلا دیتے ہیں نا، یا اسے یوز کرواتے ہیں، مثلا اگر کوئی ایک جو عطائی ڈاکٹر ہے یا اگر ایک فیک حکیم ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ وہ تو نہ اس کو سیل کر رہا ہے، نہ آفر کر رہا ہے، نہ اس نے ایکسپوز کی ہوئی ہے، لیکن وہ کیا کر رہا ہے، causes it to be used for medicinal purposes، وہ یوز کروا رہا ہے کسی پیشنٹ کو، اس کو کہتا ہے کہ بھئی تم یہ دوائی کھاؤ تم ٹھیک ہو جاؤ گے. اب مریض بیچارہ تو مریض کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا نا، مریض کو کہاں پتہ ہوتا ہے، تو اس کو تو نہیں پتہ کہ یہ ملاوٹ شدہ ہے، لیکن جو کھلانے والا ہے اس کو تو پکا ہے نا کہ یہ ان کے اوپر بھی جو ہے یہ سیکشن جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے، یعنی لائبلٹی جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہو جاتی ہے یہاں پہ. یعنی اگین یہاں پہ جو کیوٹ وینڈیٹا کا کنسیپٹ ہے اور جو امٹر وینڈیٹر کا کنسیپٹ ہے وہ یہاں پہ اگین جو ہے وہ ریلیونٹ ہے، جیسے سیکشن وہ 272 اور 273 میں ریلیونٹ تھا. اور یہاں پہ بھی یہ جو ڈرگ ایکٹ 1976 ہے اس کا جو سیکشن وہ 223 ہے اور 27 ہے جو پنشمنٹ بتاتا ہے، یہ دونوں جو ہے یہاں پہ ریلیونٹ ہے. اور پاکستان میں جو ہے 2012 میں جو ہے ایک ادارہ بنا تھا DRAP، ٹھیک ہے، اور یعنی ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان. سو اس کے جو انسپیکٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس یہ پاور ہوتی ہیں، یعنی لا ان کو امپاور کرتا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں کہ جو میڈیکل اسٹورز ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے جو ہے وہ سیمپل کلیکٹ کر سکتے ہیں. اگر کسی سیمپل میں یعنی یہ ثابت ہو جائے کہ وہ اس میں کچھ جعلی ہے، تو پھر جو آنر ہے اس کے اوپر ڈائریکٹ جو 275 PPC ہے یا جو ڈرگس ایکٹ ہیں یہ اسپیشل لا ہے، اس کے انڈر جو ہے اس کے اوپر FIR ہو سکتی ہے. اب ہم آج کے اس لیکچر کا جو لاسٹ سیکشن ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور یہ بات کرتا ہے، یہ ہے سیکشن نمبر 276. یہ کہتا ہے سیل آف ڈرگ از اے ڈفرینٹ ڈرگ اور پریپریشن. یہ جو سیکشن ہے نا، یہ جو فارما انڈسٹری ہے اس کا ایک بہت ایک جو مکروہ چہرہ ہے نا، جو کیا کرتے ہیں، جو مس برینڈنگ کرتے ہیں یا سبسٹیٹیوشن آف ڈرگس کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے یہ ٹارگٹ کرتا ہے. یعنی اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو دوائی ہوتی ہے اس میں ملاوٹ نہیں ہوتی. اس میں بات کس چیز کی ہو رہی ہے، سیل آف ڈرگس از اے ڈفرینٹ ڈرگ اور پریپریشن کی بات ہوتی ہے. اور نہ ہی دوائی جو ہوتی ہیں وہ خراب ہوتی ہے، نہ اس میں ملاوٹ ہوتی ہے. جرم صرف یہ ہوتا ہے کہ اس دوائی کو یعنی دوائی ایک ہوتی ہے لیکن مریض کو جو ہے وہ کوئی دوسری دوائی جو ہے وہ کہہ کر جو ہے اس کو
یعنی دھوکہ یا چیٹنگ جو ہے اس کے ساتھ کی جاتی ہے. یعنی جو ڈرگ ہے اس کو وہی ڈرگ بتا کر نہیں بیچا جا رہا. کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ جو ہے جو فراڈ ہے نا وہ ہو رہا ہے. یعنی فراڈ جو ہے وہ میڈیسن کی کوالٹی میں نہیں بلکہ اس کی جو آئیڈینٹی ہے اس کے ساتھ ہو رہا ہے. سو اس کا جو ٹیکسٹ ہے یہ کہتا ہے کہ ہو ایور knowingly sells, offers, exposes for sales. اوکے سیم وہی ٹرمز یوز ہوئے ہیں. آر ایشوز فرام a dispensary for medicinal purposes, any drug or medical preparation. اب یہ جو ہو ایور ہے اس میں کون شامل ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی فارماسسٹ بھی ہو سکتا ہے، کیمسٹ، ڈسپنسری آپریٹر، کوئی سیلر، کوئی سپلائر، سب جو ہے اس سیکشن کے انڈر آ سکتے ہیں. لیکن ضروری کیا چیز ہے کہ نالج ضروری ہے. یعنی غلطی سے اگر کوئی رام میڈیسن کسی کو دی جائے اور تو یہ پھر اس سیکشن کے انڈر جو ہے وہ نہیں ہے. لیکن اگر وہ کیا کرتا ہے، وہ نوئنگلی سیل کرتا ہے یا کسی کو آفر کرتا ہے، ان کنسیپٹ کو آپ اوپر کے سیکشنز میں دیکھ چکے ہو، ٹھیک ہے. یا اگر وہ ایکسپوز کرتا ہے فار سیل کے لیے، یا جو ہے وہ ڈسپنسری سے اس کو ایشو کرتا ہے کس پرپز کے لیے، لازمی بات ہے میڈیسنل پرپز کے لیے، ٹھیک ہے. یعنی ہیلتھ کیئر کے لیے، ٹھیک ہے. کسی بھی ڈرگ کو یا جو میڈیکل پریپریشنس ہے، اگین وہی ٹیبلٹ، سیرپ، انجیکشن، سب کچھ ویکسینز اس میں شامل ہیں. اب یہاں پہ اصل بات ہو رہی ہے یعنی اس سیکشن کی، از اے ڈفرینٹ ڈرگ اور میڈیکل پریپریشن. یہ کیا ہے کہ یعنی ایک میڈیسن کو دوسری میڈیسن بتا کر جو ہے بیچا جاتا ہے، یا ایک پریپریشن کو کسی اور پریپریشن کے طور پر جو ہے ریپریزینٹ کیا جاتا ہے. فار ایگزامپل کسٹمر نے جو ہے کیا انسولین مانگی، اور جو کیمسٹ ہے اس نے کوئی اور انجیکشن انسولین بتا کر جو ہے اس کو دے دی. اب یہاں پہ کیا ہوگا، 276 جو ہے وہ ارائز ہو سکتا ہے. یا اگر فار ایگزامپل کوئی ڈاکٹر ہے، اس نے کیا اس نے ایک اسپیسیفک اینٹی بایوٹک جو ہے کسی مریض کو جو ہے وہ جو پیشنٹ ہے اس کو پرسکرائب کی. اب سیلر نے جان بوجھ کر دوسری ڈرگ اس اینٹی بایوٹک کے نام پر جو ہے اسے ایشو کر دی. فار ایگزامپل مثال کے طور پر ہو سکتا ہے وہ والی اس کے پاس نہ ہو اور وہ اپنا فائدہ چاہتے ہوں، تو بس وہ پھر اپنا فائدہ منافع لینے کے لیے اس نے کوئی اور دوائی جو ہے اسی نام کے اوپر جو ہے اس کو ایشو کر دی. تب بھی جو ہے یہ 276 ارائز ہو سکتا ہے. اوکے سو کوئی بھی شخص جو ہے اگر وہ کیا کرتے ہیں یعنی ڈرگس یا پریپریشنس کو اس کی جو ریپرزنٹیشن ہے اس کو ڈفرینٹ شو کرتے ہیں اور اس کو سیل کرتے ہیں، آفر کرتے ہیں، ایکسپوز کرتے ہیں، تو ایسا جو شخص ہے اس کی جو پنشمنٹ ہوگی وہ کیا ہوگی، وہ امپریزنمنٹ ہوگی جو ادھر ڈسکرپشنس ہیں ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 6 months تک، فائن جو ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے 3000 روپیز تک، اور یا دونوں جو ہے وہ لگ سکتے ہیں. اور یہ جو ڈرگس ایکٹ ہے نا، اس کا جو آرٹیکل 3 ہے جو ڈیفینیشن کلاس ہے، اس کا جو سب کلاس ہیں، سب کلاس اوکے یہ ہیں ٹھیک ہے. تو یہ مس برانڈڈ ڈرگس جو ہے اس کو ڈیفائن کرتا ہے. تو اس سیکشن کے اندر اس قسم کی جو پرسکرائبڈ یا لیبلڈ جو ڈرگس ہوتی ہے نا اس کو مس برانڈڈ ڈرگس جو ہے وہ کہا جاتا ہے. یعنی اس کی جو اگزامپل ہے نا ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے نا کہ جو فورن یا جو امپورٹڈ ملٹی وٹامنس ہیں جو وہ کیا ہوتی ہیں، کافی مہنگی ہوتی ہیں، جیسے ایبٹ لیبارٹریز ہیں، ٹھیک ہے، یا اس طرح کی اور ہو گئی. لیکن اگر کوئی ایک فار ایگزامپل کوئی ایک میڈیکل سٹور ہے اور وہ کیا کرتا ہے، اس کا جو اونر ہے وہ کیا کرتا ہے کہ اس کے پاس نا سستی اور لوکل پیکنگ والی جو کیلشیم یا وٹامن کی ٹیبلٹس ہیں وہ خریدتا ہے، اور پھر جو اوریجنل برانڈس ہیں نا ان کی جو خالی بوتلیں ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ چلاکی سے اس لوکل گولیوں کو اس امپورٹڈ برانڈ کے جو ڈبے ہوتے ہیں اس پہ بیک کرتا ہے، یا اس کو کیا کرتا ہے بیک کر دیتا ہے، اور پھر جو ہے وہ کسی کو جو ہے نا اوریجنل کہہ کر جو ہے وہ بیچتا ہے، یا جو ہے اس کے اوپر جو ہے امپورٹنٹ برانڈ کے جو جعلی سٹکرز ہیں لیبل لگا دیتے ہیں. اور ایسا تو بہت کامن ہے نا، آپ کو پتہ بھی ہوگا. اور یہ جو گولیاں ہیں وہ کیمیکلی طور پر تو ٹھیک ہے، یعنی اس میں نو ایڈلٹریشن تو اس میں نہیں ہوئی، لیکن وہ یوز ایز اے ڈفرینٹ برانڈ اینڈ ڈفرینٹ ڈرگ کی جو ہے کے طور پہ جو ہے وہ بیچ رہا ہے، یعنی وہ اس سے 10 گنا زیادہ منافع جو ہے وہ کما رہا ہے.
یعنی اس کے اوپر جو لیگل اپلیکیشنس ہوگی وہ کیا ہوگی کہ کیمسٹ جو ہے اس کو اچھی طرح پتہ ہے، جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا نوئنگلی، اس کو اچھی طرح نالج ہے کہ اندر جو ہے لوکل گولی ہے اور اوپر جو ہے وہ امپورٹنٹلی لیبل ہے، تو یہ کس کو شو کرتا ہے؟ نوئنگلی کو. یا جو ایکسپوز فار سیل لکھا ہوا ہے یہاں پہ، یعنی اگر وہ کیا کرتے ہیں اس کو کاؤنٹر پر سجا کر اصلی جو یعنی امپورٹڈ کہہ کر اس کو بیچ رہا ہے، تو یہ ایکسپوز پر سیل ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی سستی گولی کو مہنگی گولی بنا کر جو ہے وہ پیش کر رہا ہے از اے ڈفرینٹ ڈرگ. تو دکاندار پر سیکشن جو 276 ہے پی پی سی، اور جو یہ اوپر ہمیں دیکھا ہے جو ڈرگس پیکٹ ہے، ٹھیک ہے، 1976 کا، اس کے اندر جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ درج ہو سکتی ہے. یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس کا جو تھیم ہے وہ ہے فوڈ ڈرگ اینڈ کنزیومر سیفٹی اوفینسز. ٹھیک ہے، اس میں ہم نے ملٹیپل جو سیکشنز ہیں ان کو دیکھا، پرٹیکولرلی سیکشن نمبر 272 سے لے کر 276 تک کے جو سیکشنز ہیں وہ ہم نے اس میں کور کیے. یعنی یہ جو سیکشنز ہیں اس کا جو اصل مقصد ہے وہ صرف ملاوٹ کو پنش کرنا نہیں ہے، مطلب فوڈ ڈرنک یا ڈرگس میں، بلکہ جو پبلک ہیلتھ ہیں، جو کنزیومر سیفٹی ہیں، جیسے لوگ دوائیوں کو کنزیوم کرتے ہیں، ڈرنکس کو یا فوڈ کو کنزیوم کرتے ہیں، یعنی جسم کے اندر لے کے جاتے ہیں، اور جو مارکیٹ ٹرسٹ ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے تاکہ لوگوں کو جو سیف فوڈ ہیں اور جو جینون میڈیسنس ہیں وہ دستیاب ہو سکیں. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ لیکچر جو ہیں پسند آیا ہوگا اور آپ نے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں. اگر آپ کو کوئی کویسچن ہے اس لیکچر کے حوالے سے تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، یا اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہیں ان لیکچرز کی مزید امپرومنٹ کے لیے تو آپ وہ بھی ہمیں دے سکتے ہیں. تھینک یو.